اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان والے اللہ والے ہوتے ہیں، ایمان والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت عطا کرنے کے لیے چنا فرمایا۔ پھر اس کے بعد کا درجہ حضرت صحابہ کرام کا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحبت میں رہنے کے لیے اور دین کو سمجھنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے نبیوں کے ساتھ رہنے والے صحابہ کو منتخب کیا، چنا۔ پھر اس کے بعد کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، جس طرح اس قدر وہ اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن عمومی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو ایمان عطا فرمایا ان کو دوسروں سے، غیر ایمان والے سے معزز، مکرم، بہتر، افضل بنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نئے ایمان میں داخل ہوتے ہیں وہ روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے، ہمارے گھر کے وہ لوگ جن کو ایمان نہیں ملا ان کا کیا حال ہوگا۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ دنیا میں بھی کسی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ نیک عمل، ویسے تو غیر ایمان والے بھی بہت سارے نیک عمل کرتے ہیں، بظاہر ان کے اخلاق، بہت سارے لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں جو غیر ایمان والے ایمان نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمدرد ہوتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں عام انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ اس طرح کی جو نیکیاں ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں۔ تو راستہ بتا دینا بھی ایک نیکی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ تو یہ ان کی نیکی کا بدلہ ان کو دنیا میں تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ دنیا میں تھوڑا بہت کیا ملتا ہے کہ ان کے رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، ان کو صحت مل جاتی ہے، یا کوئی مصیبت کم کر دی جاتی ہے۔ یہی دنیا میں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ باقی آخرت جو ہے، جہاں جزاء بما كانوا يعملون، یعنی اعمال کا جو بدلہ ملے گا ایمان والوں کو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا
ملے گا دنیا کی نیکی کا وہ ایمان والوں کو ملے گا آخرت میں بس. ایمان والے کے علاوہ اور کسی کو آخرت میں دنیا کے اعمال کا کوئی بدلہ، کوئی ثواب، کوئی اجر نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہمیں ایمان عطا فرما کر ہم پر احسان فرمایا، ہمارے اوپر احسان فرمایا، ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے. وہ ہمارے لیے خیر کی چابی عطا فرمایا ہے، بھلائی کی چابی عطا فرمایا ہے. چابی کے ملنے کے بعد یا تو اس کو ہم دھکوچ کر پھینک دیں یا پھر اس سے خزانے کو کھول لیں جس خزانے کے اندر ایمان اور اعمال اور اللہ کی رضا، جہنم سے چھٹکارا، جنت میں داخلہ، دنیا میں چین سکون عافیت اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ملیں. تو اس چابی کو صحیح استعمال کر لیں، اس چابی کا صحیح استعمال کر لیں. ورنہ جو چابی ملی ہے اس کے ساتھ میں یہ اختیار بھی ملا ہے. اختیار کیا ملا ہے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں ہاتھ وہاں ہمارے کام کر رہے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں ہمارے کان سن رہے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں ہماری ناک سن رہی ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں چلتے ہیں. تو یہ اختیار ہمیں دیا گیا، لیکن کل اختیار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اختیار جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں دیا گیا ہے. ہاتھ پیر سرد ہو جائیں گے، روح نکل جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. پھر ان سے پوچھا جائے تمہارے اچھے کپڑے لیتے چلو قبر میں ڈال دو. پھر اس سے پوچھا جائے تمہارے اچھے مکانات تمہارے ساتھ جائیں گے، تمہاری اچھی گاڑی، تمہاری سواریاں کیا ساتھ لیتے چلو، تمہاری خوبصورت بیوی، تمہارے ننھے منھے بچے، تمہارے دوست احباب، تمہاری مستیوں کی چیزیں، تمہارے کھیل کود کے سامان، راحت و آرام کی چیزیں، کچھ ان میں سے لے لو. وہ کیا کہے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ بھائی اور دوستوں، کہ جو چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ چیزیں آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی اور وہ پردہ غیب میں چلی جائیں گی. اور وہ چیزیں جن کو ہم آج نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، مہمان خانے ہیں، دنیا کے اندر چین ہے، سکون ہے، عافیت ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے آنکھ بند ہوگی سب سمجھ میں آ جائے گا. آنکھ بند ہوگی سب سمجھ میں آ جائے گا. آنکھ بند کیسے ہوگی؟ آنکھ بند کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے جو ہمیں معلوم ہو. اس کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں تیاری کے ساتھ رہنا چاہیے. ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، پوچھا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟
آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ موت آ جانا ہی، قیامت آ جانا ہے ہمارے لیے۔ لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں تیاری کے لیے اللہ پاک نے جو ایمان دیا ہے وہ بہت اہم ہے، ہم اس کی دنیا میں قدر کریں۔ اور یہ باتیں جو بتائی جاتی ہیں ہمیں جمعے میں ہو یا ہمارے گھر جا کر ہو یا راستے میں ہو یا جس طرح سے بھی ہو، یہ باتیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہ باتیں پہنچانے والے کو ہم محسن سمجھیں کہ وہ ہم پر احسان کر رہا ہے، اور اس کو سچ سمجھیں۔ سچ سمجھنے کی علامت کیا ہے؟ کہ ہم نے سن لیا، اس کان سے سنا، اس کان سے نکال دیا، تو یہ ہم نے گویا کہ مان لیا کہ امام صاحب نے جو کہا وہ غلط کہا ہے، امام صاحب جھوٹے ہیں، اللہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اللہ کا رسول جھوٹا ہے، اللہ کی کتاب جھوٹی ہے، اللہ کا دین جھوٹا ہے، اللہ کی شریعت جھوٹی ہے، اللہ کا سارا نظام خراب ہے، غلط ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا اس پر تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور اگر عمل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب سچے ہیں، امام صاحب نے جو فرمایا وہ سچ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں وہ ہماری کامیابی کے لیے ہیں، جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا دیا ہے وہ دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ جنت سے بچنے، جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے یہ سارے اعمال ہیں، دنیا میں ہماری خوشیوں اور ہمارے گھر والوں کی خوشیوں کا یہ سامان ہے، ہم نے یقین کر لیا۔ اگر عمل کیا تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارے دل میں اس کا یقین اس طرح ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی ان لوگوں کے سوا جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے فرمایا انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا انکار کرنے والے جو ہیں وہ ہیں کہ جو سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور جو سنتے ہیں عمل کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جہنم میں جائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ انکار کرنے والا ہے، اور انکار کرنے والا کہا جائے گا۔ اس لیے بھائیو دوستوں کو ہم انکار کرنے والے جیسے نہ ہوں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، بہت تھوڑا موقع ہے کہ سانس اکھڑ جائے گی، سارا قصہ تمام ہو جائے گا، سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ ان سے پوچھو، وہ مہاراجے سے پوچھو جو ڈیوڑی بنا کر گئے، آج بھی وہ ڈیوڑی سلامت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ راجہ مہاراجہ ہو، چاہے فقیر اور غریب ہو، وہ سب اس دنیا سے اسی حال میں جائے گا، چھوڑ کر اسی حال میں جائے گا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کو پہچان کر زندگی گزارو۔ اللہ کو نہیں پہچانیں گے بڑا خسارہ اور بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پہچان کیا ہے؟ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن سنو، پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں، دین کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو یہ پہچان ہے۔
کہ اللہ کو پہچان کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ علامت ہے۔ ہم پولیس کو پہچانتے ہیں، ہم تھانے دار کو پہچانتے ہیں، جب وہ ہمارے گھر پہ آتا ہے ہمارا کیا حال ہے؟ بچے نہیں پہچانتے ہیں، اس لیے بچے کو کون آیا کون گیا اس کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دو چار گن والے ہمارے سامنے ہمارے گھر کے دروازے پر اگر آ جائیں، پاجامہ خراب ہو جاتا ہے، وہ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، دنیا کے ایک تنکے کی بھی حقیقت کو پہچانتے ہیں کہ اس سے خلال کے کام لیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز یہ حقیقت کو یہ انسان یہ ایمان والا جانتا ہے، مگر نہیں جانتا تو اللہ کو نہیں جانتا ہے، اللہ کو نہیں پہچانتا ہے۔ جو اللہ کو پہچانتا، اللہ کو جانتا تو اللہ سے ڈرتا اور پھر اللہ کے حکموں کو پورا کرتا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا۔ بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اللہ کو پہچاننے کی علامت ہے، اللہ کو پہچاننے کی علامت ہے، اور اسی کو موت کی تیاری کہتے ہیں، اسی کو موت کی تیاری کہتے ہیں۔ اور صرف موت کی تیاری وہ نہیں ہے، صرف موت کی تیاری وہ نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے فرمایا کہ اللہ کو جو راضی کرنے والے اعمال ہیں، اللہ کو جو خوش کرنے والے اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر چین، سکون، عافیت رکھی ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں رکھی ہیں ان کے لیے۔ اس کے برخلاف جو منمانی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے دنیا کی خوشیاں نہیں ہیں، بظاہر اچھے کپڑے میں ہیں، بظاہر اچھے مکان میں ہیں، بظاہر اچھی سواری پہ سوار ہے، دنیا کی تمام سہولیات کی چیزیں موجود ہیں ان کے پاس، لیکن دل کے اندر ایک عجیب بے چینی ہے۔ گھر والے عجیب طریقے سے سلوک کر رہے ہیں، ہماری یعنی ہمارے طور طریقے کسی کو اچھے نہیں لگ رہے، خود ہماری عقل حیران ہے کہ اتنا کچھ رہنے کے باوجود ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے اعمال کو قبول کرتا ہے، جن سے راضی ہوتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم یا آسمان میں اعلان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم سب ان سے محبت کرو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے، اور کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا یہ تحفہ ہے کہ جب وہ راضی ہوتا ہے کسی بندے سے تو فرشتے کو بلاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور کہتا ہے کہ جاؤ تم آسمان والوں پر یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں ابن فلاں سے راضی ہے، میں بھی ان سے راضی ہوں، لہٰذا تم سب ان سے راضی ہو جاؤ، محبت کرو۔ وہ سب جواب دیتے ہیں ہاں ان سے محبت کرو۔ پھر کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ چلے جاؤ زمین کے اوپر، اور خشکی میں، تری میں، شہر میں، دیہات میں، دنیا کے ایک ایک کونے میں جہاں بھی جو انسان رہتا ہو یا جو جانور ہے، جو درندے پرندے ہیں، ہر ایک کو کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمان والے یہ سب فلاں سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم سب ان سے محبت کرو۔ تو وہ سب بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ محبت کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے اعمال سے راضی ہوتا ہے ان کے ساتھ میں یہ کام کرتا ہے۔ لہذا ایک بار ایک صحابی نکلے اپنے گھر سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے، کہا راستے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ کہا بھائی کس بات کی بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ کہا یہ دیکھیے نا سامنے وہ ایک شیر ہے جو آگے آئے جنگل سے گاؤں کی طرف، اب لوگ پریشان ہیں، آگے بڑھے، کہا ہٹو، بھیڑ کے پاس گیا، ہٹایا، سامنے شیر تھا، کان پکڑا، اینٹ دیا، ایک گھنٹہ ایک تھپڑ لگایا اس کو اور کہا چلو راستے سے ہٹو، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتے ہو۔ کان جھاڑتا ہوا آگے بڑھ گیا، چلتا بنا۔ ایک بار جنگل میں پڑاؤ ڈالنا تھا، جنگل میں رہنا تھا، صحابہ کرام نے آواز لگائی کہ جنت کے جنگل کے جتنے جانور ہیں وہ سب جنگل خالی کر دو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہیں، وہ اس میں آج رات قیام کریں گے۔ سبوں نے خالی کر دیا۔ کوئی ایک بھی بادشاہ کے دربار میں جا کر کے دعوت دے دیتا تھا کہ ہماری طرح ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ آج کا مسلمان یہ کہے کہ ہماری طرح ہو جاؤ، اس کی زندگی وہ آئینہ ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ایمان والے کو ایمان تو اس لیے عطا کیا گیا تھا کہ غیر ایمان والوں کے لیے وہ آئینہ بنے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایمان والے اپنے بھائیوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، آئینہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں آئینہ بننا ہے، ہمیں مثال بننا ہے، خیر اور بھلائی اور اچھائی کی مثال بننا ہے، برائی کی مثال نہیں بننا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا موقع دیا ہے، ہمیں ایمان دیا ہے۔ اس ایمان کی چابی کو ہم استعمال کریں گے تو جیسے اس کے خزانے ہمیں نظر آئیں گے، اس میں بھلائی ہوگی، اچھائی ہوگی، خیر ہوگی، خوشی ہوگی، چین ہوگا، سکون ہوگا، عافیت ہوگی، خیر برکت ہوگی، رحمت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے انعامات دنیا اور آخرت کے ہمیں اس خزانے کے اندر ملیں گے۔ لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، شرط ہے کہ وہ اس ایمان کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔